حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ آج ہم لوگ یہ نعرے لگاتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ابھی بھی کام نہیں ہو رہا۔ اگر ہم لوگ ایسے ہی سستی میں پڑے رہے تو پھر اللہ کے ہاں تو ایسی مخلوقات موجود ہیں جس مخلوق سے وہ چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر مخلوق ہی اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے۔ ایک گستاخ کو شیر نے چیر پھاڑ دیا، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ اگر ہم نے سستی کی، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر الہ العالمین تو کسی اور مخلوق سے بھی کام لے سکتے ہیں، پھر ہم لوگ فارغ ہی رہیں گے، ہمارا حصہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے اندر سستی ہو جائے گی اور پھر ہم پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک روز ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، النجم اذا ہوا وبالذی دنا فتدلی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان آیات کا کفر کرتا ہوں، آپ کے اوپر یہ وحی جو نازل ہوئی ہے میں اس کا کفر کرتا ہوں، میں اسے نہیں مانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کی۔ جب وہ بہت آگے نکل گیا، گستاخی میں تمام حدیں اس نے کراس کر دی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر جنگلی درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر دے۔ تو الہ العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے سفر پہ گیا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے علاقہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر انہیں چکر لگاتا ہوا نظر آیا۔ جب عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو اسے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ شیر مجھے پھاڑ ڈالے گا، یہ شیر مجھے ہلاک کر دے گا۔ محمد مکہ میں بیٹھے ہوئے گئے اور مجھے اس نے شام میں ہلاک کر دیا گیا۔ جب اس کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد درمیان میں اسے سلا دیا، اپنی طرف سے پوری حفاظت کی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا اپنی طرف سے پرامن ہو کے سو گئے، اس کی حفاظت کر کے سو گئے۔ رات کے حصے میں شیر آیا اور اس نے اس گستاخ کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ الہ العالمین جس کو چاہے جس پہ مرضی مسلط کر دیں۔ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور بد دعا کے صلے میں عتیبہ کو جنگلی درندے نے پھاڑ دیا، تو قرآن کریم کی حفاظت بھی تو الہ العالمین نے خود اٹھائی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم نے سستی کی، اگر ہم نے یہ کفار کو بھرپور جواب نہ دیا، ان کی گستاخیوں کو بند نہ کیا، ان کی گستاخیوں کا بھرپور جواب نہ دیا، بھرپور مذمت نہ کی، بھرپور احتجاج نہ کیے، جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم نے نہ کیا، تو پھر اللہ رب العزت تو جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں، پھر ہمارا حصہ تو نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم میں سے کسی کو بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان جیسے بھی آواز اٹھا سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے، امام اگر مسجد میں لوگوں کو جگا سکتا ہے تو جگائے، کوئی سیاسی ورکر کہیں پہ بھی اپنی آواز اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے، کوئی سیاسی رہنما اگر اپنی آواز اٹھا سکتا ہے تو اسے بھی اٹھانی چاہیے۔ ہر مسلمان فرد کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم تمام کے تمام قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بد نصیب نہیں ہے
جو نعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ نفرت کرتا ہو۔ ہماری حکومت سے پرزور اپیل گئے کہ حکومت کو بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ امتی سطح پہ جب احتجاج ہوگا اس کا اور زیادہ اثر پڑے گا، ہم میں سے کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم سستی کریں گے تو پھر اللہ کے پاس تو بے شمار راستے گئے، بے شمار مخلوقیں گئے، بے شمار فوجیں گئے، جس گستاخ پہ چاہے جس جنگلی کتے کو مسلط کر دیں وہ اسے چیر پھاڑ دے گا، پھر ہمارا حصہ اس میں نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، پھر ہم تو اس میں ناکام رہے گا۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر انسان کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ہم احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور ان کفار کو، ان گستاخوں کو سبق سکھائیں۔ انہیں گستاخیوں سے باز رہنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے تو پھر اور حل بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔